پازیٹو تھا فکرہ، دوسرا نیگیٹو ساتھ مکمل ہوا۔ پھر کیا آیا؟ الحی القیوم، اس میں بھی ہوا چل رہا ہے کہ وہ زندہ ہے الحی۔ اب زندہ تو ہم بھی ہیں، مگر ہم کیا زندہ؟ تہمت ہے ہم پر تو یہ خواہ مخواہ کی بدنامی، زندہ نہیں تھے پھر نہیں ہوں گے، اور اب بھی جب چاہے اللہ ختم کر لے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے، اور زندگی بھی ہماری بالکل اس کی مرضی کی، کسی کو تندرست رکھے کسی کو لولا لنگڑا بنا دے، ہاں کچھ نہیں، مگر اس کی زندگی کی الحی۔ اس کا ترجمہ کریں زندہ جاوید، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، یہ صرف وہ ہے، باقی نبی ولی نہیں تھے۔ آپ لے جائیں کہ حضور علیہ السلام سب سے پہلے کروڑوں سال پہلے نور صاحب کا، بھائی کروڑوں سال سے پہلے ماننا پڑے گا نہیں تھے، کیا فائدہ ہو؟ لمبا کرتے جائیں، ماننا پڑے گا کہ عدم سے وجود میں آئے، نہیں تھے بنے۔ اللہ ایسا نہیں۔ اللہ کے بارے میں یہ سوال جو کر دیتے ہیں کئی بچے کرتے ہیں، کئی لوگ بھی حیران کہ دنیا بنائی اللہ نے، اللہ کو کس نے بنایا؟ اور بیوقوف کوئی بچوں، اللہ بنا ہوتا تو پھر یہ سوال کرتے۔ اگر اللہ بنا ہے نا کہ وہ نہیں تھا بنا ہے، جس کے بنانے والے کو تو وہ اللہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں اس کو کہ وہ بنا نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ نہ تھا۔ اب ہم نہیں سوچ سکتے، پیچھے کو چلتے جاتے ہیں، کہیں کہ آتا ہی نہیں سرا، کہاں سے شروع کریں گے؟ اللہ یہاں سے چلا، توبہ توبہ کفر۔ تو یہ ازل جو کہتے ہیں یہ بھی لفظ صرف ہم نے تسلی دینے کے لیے کہ وہ ازل سے ہے۔ ازل کیا؟ کچھ نہیں پتا چل، جب سرا ہی نہیں آئے گا مت ماری جائے گی، کیا کرے؟ اور ابد کیا؟ ادھر بھی سرا نہیں آتا، نہ شروع ہے نہ آخر ہے۔ تو یہی امام جعفر الصادق علیہ السلام نے کہا جب لوگوں نے کہا کہ اللہ کب سے ہے، تو انہوں نے فرمایا تم وہ وقت بتاؤ جب وہ نہیں تھا، پھر ہم بتائیں کہ یہاں سے شروع ہوا۔ کہ اللہ تو اس کو کہتے ہیں جو لم یزل ولا یزال، ہمیشہ تھا ہمیشہ رہے گا، یہ ہے الحی۔ اللہ نے کہا ہے زندہ جاوید جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اب القیوم جو حضور نے اشارہ تو کر دیا کہ اگر اس میں عزم ڈھونڈتے ہو نا تو اس میں عزم تو یہی ہے، الحی القیوم اس میں عزم ہے۔ اسی لیے حضور مشکلوں میں پڑھتے تھے یا حیو یا قیوم، اور اشارہ فرما دیا کہ اگر ڈھونڈتے ہو تو آیت الکرسی میں اور سورہ آل عمران کے شروع میں وہاں بھی یہی ہے الحی القیوم فرمایا، ان دو آیتوں میں چھپا ہوا۔ باقی ایک بات جو کسی عارف اور دانا ہے کہ وہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی ہمیں اسم اعظم بتائیں، انہوں نے کہا تم اسم ادنا بتاؤ، اللہ کا کوئی ادنا نام بتاؤ پھر اسم اعظم بتائیں گے، اس کا کوئی نام ادنا ہے؟ ایک بات تو وہ بھی ہے کہ کوئی نہیں، مگر ہم جو دنیا کے ہیں آدمی ہم بیچارے ڈھونڈتے ہیں کوئی اچھا تھا سارا، تو ہمیں کیا دیا چلو یار یا حیو یا قیوم، ورنہ اللہ کا کوئی اسم ادنا نہیں، اس کے سارے نام آدمی آدمی۔ یہ درمیان میں نا گمراہی کا بھی علاج کرتا جاتا ہوں نا، کوئی غلط بات نہ دے، تو ہر اسم اس کا عزم ہے، مگر یہ دعا کے لیے یہ بہت عزم، کیونکہ دعائیں وہی سن سکتا ہے، جہان پر حکومت وہی کر سکتا ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ، جو نہیں تھے اور پھر کسی وقت نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت نے زیادہ کیا تو یہ کیا کہ آنی ہے موت جن ایک لمحہ کے لیے حضور کی روح قبض، ایک لمحہ کے لیے روح قبض ہوئی، اس وقت دنیا کو کون چلائے گا؟ اس وقت کون قاسم خیرات ہوگا؟ اور جب سو جاتے تھے اس وقت کون چلائے گا؟ اسرائیلی روایتوں میں یہ آتی ہے بات کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ نادان لوگ پوچھتے ہیں کہ تجھے بھی نیند آتی ہے؟ تو فرمایا ہاتھ میں شیشے پکڑو، شیشے پکڑے، پورے کی ہوا اللہ نے چلائی، اب وہ ایسی ہوا آہستہ آہستہ نیند آتی گئی، یوں ہاتھ آپس میں ٹکرائے، شیشے چور ہو۔ اللہ نے فرمایا کچھ سمجھ آئی؟ تو مجھے اونگ آ جائے یا نیند ہے جہاں تباہ نہ ہو۔ اسی لیے آگے فرمایا دیکھ لو فکرہ مکمل، لا تاخذو سنۃ ولا نوم، یہ پہلے کو کمپلیٹ کرتا ہے، الگ نہیں، پہلی بات الحی جو ہم زندہ جاوید ہے۔ اب زندہ جاوید جو خود تو ہو ہمیشہ رہے، مگر دنیا کو کیا فائدہ؟ اس کے لیے اسم کون ہے پھر؟ القیوم، کہ وہ بذات خود زندہ اور باقی ہر شے کا سہارا وہی، باقی جو چیز قائم ہے نا، فرشتے ہیں نبی ولی سب اس کے سارے پر قائم۔ سوئے نا کوئی بھائی جس کو نیند آتی ہے اٹھ کر چلا جائے، اس سے بات خراب ہے، میں ذرا بھی دیکھوں نا کوئی آدمی اس طرح ہو رہا بالکل اس وقت میں پریشان ہو جاؤں کہ جب یہ سونی نہیں، یہ فائدہ کیا؟ اگر نیند آتی ہے اٹھ جانا چاہیے۔ تو الحی القیوم ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ رہے گا، القیوم ہر چیز کو اسی نے
تھام رکھا ہے، اگر کوئی شاید قائم ہے اس کے سارے پر۔ ایک کیا ہو گیا صفت ذاتی کہ پہلے وہ آپ کیا ہے ہمیشہ آدمی، دوسرا فعلی کہ وہ کر کیا رہا ہے، ہر چیز کو سنبھالے گا، ہر چیز کی نگرانی کر رہا، ہر چیز کو اس کی حفاظت کر رہا، الحی القیوم۔ اب اس کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے کہ ہم تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، نیند آ جاتی، اس کا کہا کہ نہیں، وہ ایسا ہے کہ بالکل مر جانا تو کجا رہا، جو نیند ہے نا موت کی بہن تھوڑی سی ملتی وہ بھی نہیں آتی، اور پوری نیند تو کجا رہی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تو غلط کر رہا بھائی، ایسا سنبھالنے والا دنیا کو کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے معمولی سی، اتنی بھی نہیں، جبکہ بھی نہیں نیند کی آتی، اور نہ مکمل نیند، پوری نیند بھی نہیں آتی، نہ اونگ آتی، ایسا جا سنبھالنے والا۔ دیکھا وہ بات مکمل ہوئی، اسی لیے وہ زندہ ہے کہ مر جانا تو گزارا، نیند تک بھی نہیں اس کو آتی، اور دنیا کو سنبھالنے والا ہے اسی وقت غافل۔ اگلا فکرہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی ہاں والا کہ آسمان اور زمین کی ہر شے اس کی ہے، ملکیت کس کی ہے؟ کسی اور کا کوئی ذرہ ہے اس میں؟ کیوں دخل دے کو دوسرا کہ فلاں یہ کرے فلاں یہ کرے، کیوں کرے؟ اس کا کیا اس میں دخل دے؟ چیز اللہ کی، دوسرے ٹانگ اڑاتے پھرے نہیں، لہو اثر صرف اسی کا ہے، صرف اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ساری کائنات کا صرف تنہا وہی مالک۔ یہ ملکیت کی بات، وہ حیات کی چیز کہی، یہ ہے ملکیت، کہ ملکیت کس کی؟ اب اس میں ملکیت میں آیا کہ ملکیت بھی ایسی کامل ہے کہ مالک میں ہوتا ہوں، مگر میرے دوست جو ہیں ان کا بھی میں لحاظ کرنے، یار یہ ناراض نہ ہو جائیں، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں وزیر امیر، ان سے بادشاہ گھبراتا ہے کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تختہ اٹھ دیں گے، اس کا علاج پھر آگے کیا، پڑھے فکرہ آیت الکرسی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ اس طرح اپنی چیزوں کا مالک ہے کہ اس کے ہاں تو دخل دینا کر اپنی مرضی کریں، سفارش بھی نہیں کر سکتے جب تک اس کی مرضی نہ ہو، سفارش کی اجازت نہیں۔ ایک تو ہے نا کہ کوئی مالک ہی دوسرا بن جائے کہ اس نے زبردستی قبضہ گروپوں پر یہ تو کجا رہا، اس کا ہے زمین و آسمان، اور اس طرح اس کا ہے کہ اس میں سفارش بھی جو کہے نا کہ میرا ہے تو نہیں مگر میرے کہنے پر اللہ کر دے، فرمایا یہ بھی نہیں ہے، من ذا الذی، کون ہے وہ، لگا سامنے اس کو میرے، جو اس کے ہاں سفارش کرے گا، الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت۔ اس لیے سب کھڑے ہوں گے نبی ولی اس نے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، سب صف باندھے کھڑے ہوں گے، سر نیچے ہوں گے، کوئی بول نہیں سکے گا جب تک وہ رحمان خود اجازت نہیں دے گا، اور بات بھی سیدھی کریں گے، الٹ اب باتیں نہیں کہ ہاں جی اس کو میرے کہنے پر چھوڑ دو، نہیں، اگر کہیں گے صاف کہیں گے مجرم میں قصوروار، محنت کر، اللہ جس کے لیے چاہے گا مانیں گا، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، جس کے لیے وہ پسند کرے گا سفارش مانے گا۔ تو یہ دنیاوی سفارش بھی ذہن میں سے نکال دی، یہ جو تم سمجھتے ہو نا کہ یار چلا گیا دوست ناراض نہیں کر سکتا اور یہ چلے گئے اس کے حمایتی، وہ کہتا ہے یار یہ پارٹی نہ ٹوٹ جائے، چھوڑو ایسی باتیں، اسی کا ہے زمین و آسمان، اس کے ہاں کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے بغیر۔ 8 دن تو حضور سجدے میں پڑے رہیں گے، صرف جو پہلی شفاعت کبریٰ، صرف حساب شروع کرانا، جنتی دوسری نہیں، حساب نہیں ہو رہا، خلق خدا بے چین ہے، آگ کی طرح زمین تپی ہوئی ہے، تو سارے نبی کامتے کہ کیا کریں، 8 دن حضور نے کہا میں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تو سجدہ میں رہوں گا، پھر حکم ہوگا کہ سر اٹھاؤ اور مانگو جو، تو پھر میں کہوں گا کہ اللہ حساب تو ہونا، جہاں جہاں بھیجنا۔ یا لوگوں نے من گھڑت بنا لیا، امام سبکی نے زور لگایا، ابن قیم کہتے ہیں لوگ سفارش کر کے بولے جھوٹ بولتے ہیں، لائیں کوئی حدیث، فیصلے ہوں گے، تولے جائیں گے، سارے دوزخی دوزخ میں جائیں، کوئی نہیں چھڑا سکے، کہیں گے حدیث نہیں، حساب شروع کروائیں گے منتیں کر کے، بعد میں فیصلہ حق کے ساتھ ہوگا۔ دوزخ میں سے نکالنے کی حدیثیں آتی ہیں کہ جب جب لوگوں کا وقت ختم ہوتا جائے گا، 3 قسطوں میں حضور